بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں آج بہت خوش ہوں کہ ایک بار پھر میں پی ایف یو جے سے انٹریکٹ کر رہا ہوں. آپ نے ہمیں نیشنل پریس کلب میں دعوت دیا تھا اور آج سی ایم صاحب نے آپ کو یہاں دعوت دیا ہے. وی آر سیلیبریٹنگ 75th anniversary of the PFUJ, and I'd like to second the Chief Minister's statement کہ PFUJ خود ایک تحریک ہے اور پاکستان کی ہر جنریشن ایوری جنریشن آف جرنلسٹ نے اس تحریک میں اپنا حصہ ڈالا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی خاص طور پہ PFUJ کا شکر گزار ہے کہ جب MRD کی موومنٹ چل رہی تھی اور جہاں سیاسی کارکن جمہوری پسند سیاستدان جدوجہد کر رہے تھے جمہوریت کے لیے، ساتھ ساتھ قدم بقدم جو صحافی برادری ہے وہ اپنا آزادی کے لیے، فریڈم آف دا پریس کے لیے جدوجہد کر رہے تھے. اور مظہر عباس صاحب مجھے بتا رہا تھا کہ جس طریقے سے PFUJ نے احتجاج کیا جب مساوات پہ پابندی لگی اور اس پہ بھی جو قربانیاں آپ کے سینئرز نے دیے. پھر اس کے بعد مجھے یاد ہے جب ARD کی جدوجہد چل رہا تھا اور جمہوریت کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی اور دوسرے جمہوری جماعتیں جدوجہد کر رہے تھے تو وہیں PFUJ اپنے آزادی صحافت کے لیے جدوجہد کر رہے تھے. اور خاص طور پہ جب اس عامر کی آخری لمحات میں جو پابندیاں لگانے شروع لگیں اور ٹیلی ویژن چینلز پہ بھی پابندیاں لگی تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو بھی آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی تھی. جب شہید بی بی واپس آئی تھی پاکستان 2007 میں تو اس کیمپین کے سلسلے میں وہ بار بار آپ کے پریس کلبز پہ اور آپ کے فورمز کے ساتھ انگیج کرتے آ رہے ہیں. اندرونی لحاظ سے اور آج بھی آزادی صحافت کے حوالے سے چیلنجز ہیں، مگر میں ان چیلنجز کے علاوہ آج بات کرنا چاہنا ہوں. ہم پاکستان کی میڈیا کمیونٹی کو PFUJ از اے تنظیم بٹ براڈلی جو پاکستان کے میڈیا پرسنز ہیں جو جرنلسٹ ہیں، میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے پاکستان کی میڈیا میں ہمارا اس بھارت کے ساتھ جو 5 دن کا جنگ رہا، پاکستان کی میڈیا برادری نے عالمی سطح پہ ایک مقابلہ ہو رہا تھا. بھارتی صحافت اور پاکستان کی صحافت آمنے سامنے آ گیا اور میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ جس طریقے سے پاکستان کی ایئر فورس نے بھارت کو 6-0 ہرایا ہے تو ویسے ہی ہمارا صحافی برادری نے بھارت کے صحافی برادری کے مقابلے میں آپ نے اپنا لیجٹمیسی کو، آپ نے اپنا کریڈیبلٹی کو اور آپ نے اصل معنی میں جو فریڈم آف دا پریس ہوتا ہے اس کا ثابت کیا. اور دنیا نے دیکھا کہ جب بھارت کے میڈیا سینئر میڈیا اینکرز جو ہم سب جانتے ہیں اور جن کے بڑے بڑے نام ہیں، وہ سب اپنے میڈیا کے، اپنے ملک کے، اپنے ریاست کے پروپیگنڈسٹ بن چکے. ڈس انفارمیشن، جھوٹ پہ مبنی براڈ کاسٹ 5 دن کے لیے لگاتار چلا رہے تھے. تو وہی پاکستان کی ٹرانسپیرنسی کی وجہ سے، ہمارا صحافی کے کریڈیبلٹی کی وجہ سے، فیکٹ کی رپورٹنگ کی وجہ سے اور صحیح جواب دینے کی وجہ سے پاکستان نے وہ بیانیہ کا جنگ کے دوران بھی جیتا اور شکر الحمدللہ آج تک ہم جیتتے آ رہے ہیں. اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جنگ سے پہلے ہمارے ڈیجیٹل میڈیا پہ کوئی پابندیاں تھیں، تو جنگ کے دوران اندازہ ہوا کہ اصل میں یہ سارے ہمارے اثاثے ہیں. اور ہم شکر گزار ہیں حکومت کے، ان دنوں میں انہوں نے وہ پابندیاں ہٹائیں اور میرے خیال میں آج تک وہ پابندیاں واپس نہیں آئی ہیں. تو امید ہے کہ جس انداز سے خاص طور پہ ڈیجیٹل میدان میں یہ احساس ہوا
اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ڈیجیٹل میڈیا وارئرز خاص طور پہ جو جنریشن زی نے کردار ادا کیا اس کا بھی ہم شکر گزار ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ اسی طریقے سے وفاقی حکومت کو ہمارا صحافی برادری کا ایسی قدر کریں گے، ایسے احساس کریں گے، اور شاید اپنے کچھ پالیسیز پہ نظر ثانی کر سکیں گے۔ اس سلسلے میں میں چاہوں گا کہ جیسے آپ نے کہا ہے کہ سندھ واز دا فرسٹ پروونس ٹو پاس دی پروٹیکشن فار جرنلسٹ لیجسلیشن، ہم چاہیں گے کہ اس لیجسلیشن کو ہم زیادہ فعال کریں، آپ کی مدد چاہیں گے کہ آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں تاکہ ہم مزید بہتری لے کر آ سکتے ہیں، مگر ساتھ ساتھ ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ بھی ہمیں مدد کریں کہ اس دوران جہاں ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن باقاعدہ ایک ہتھیار بن چکا ہے، اور یہ ہتھیار کبھی کبھار انتہا پسند اور دہشت گرد اور نفرت پھیلانے والے استعمال کرتے ہیں، اور کبھی کبھار ہمارا دشمن ملک بھارت ہم نے دیکھا کس طریقے سے انہوں نے جنگ کے دوران استعمال کیا، اور جب جنگ نہیں ہو رہا ہے تو خاص طور پہ بلوچستان کے کانٹیکسٹ میں، مگر اسی طریقے سے کچھ ہمارے سندھ کے صوبے کے حوالے سے، کچھ کشمیر کے حوالے سے مختلف انداز میں ہمارے پڑوسی ممالک منفی پروپیگنڈا پھیلاتے ہیں، ڈس انفارمیشن پھیلاتے ہیں۔ تو ہم جہاں چاہیں گے کہ ہمارا جرنلسٹ پروٹیکشن کے حوالے سے لیجسلیشن بہتر ہو جائے، وہاں ہم PFUJ کی مدد چاہیں گے کہ ہم اس ڈس انفارمیشن کا مقابلہ کرنے کے لیے کس طریقے سے سندھ میں اپنا قانون سازی کر سکیں گے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے شہریوں کو ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن کی نقصان سے بچا سکیں۔ میں وزیر انفارمیشن منسٹر آئی اپریشیٹ کہ آپ کو گمبت اور دوسرے جو سندھ کے ترقی کے منصوبے ہیں ان کے دورے کروائیں۔ میں چاہوں گا کہ یہ سلسلہ جاری رہے، اور مختلف صوبے کے جو جرنلسٹ کی تنظیمیں ہیں، آرگنائزیشنز ہیں، ہر صوبے کے وفاق کے جو ادارے ہیں، ہم ان کو سندھ میں بار بار ان کا بلائیں، وہ ہمارے مہمان بنیں مختلف شہروں کے، تاکہ ہم اپنا چیلنجز بھی دکھا سکیں، سمجھا سکیں کہ اگر ہم مشکلات کے سامنے کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں، اور جو ہم نے مشکل سے کامیابیاں حاصل کیے ہیں، چاہے وہ صحت کے شعبے میں ہو، چاہے وہ ہمارے خاص طور پہ سندھ میں اس وقت جو ہم سیلاب متاثرین کے لیے 2.1 ملین ہاؤسز بنا رہے ہیں، اور یہ دنیا میں سب سے بڑا ہاؤسنگ ریکنسٹرکشن کا منصوبہ ہے، اور ہم نہ صرف اس کو اس لحاظ سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ گھر بن رہے ہیں اور روٹی کپڑا مکان تو ہمارا وعدہ ہی تھا، مگر یہ ایک ویمنز امپاورمنٹ کا بھی اس کا ایک پہلو ہے۔ اس لیے دس از دی لارجسٹ سنگل لارجسٹ ایسٹ ٹرانسفر پروگرام سنس شہید ذوالفقار علی بھٹو's لینڈ ریفارمز، جہاں ہم نہ صرف گھر بنا کے دے رہے ہیں، مگر اکثریت یہ جو زمین تھا جہاں یہ مکان تھے وہ حکومت سندھ کا زمین ہے، تو ہم نے ہر گھر کے لیے جو گھر کا عورت ہے ان کا نام کر دیا ہے، اینڈ ویو گیون دیم، وہ مالکانہ حقوق دیے ہیں ان کو۔ تو it is not only a housing reconstruction program, it is a women's empowerment program, it is a poverty alleviation program، جہاں پہلی دفعہ ان عورتوں کے بینک اکاؤنٹس بن رہے ہیں، اور وہ باقاعدہ ایک ایسٹ ہولڈرز بن چکے ہیں، اور اس طریقے سے معاشی انداز میں ہر لحاظ سے ایک بہتری آ رہا ہے، اور ہم چاہیں گے کہ یہ پروگرام بھی شرجیل میمن صاحب آپ کو دکھائے۔ یہ ہم شکر گزار ہے وزیر اعظم کا بھی اور وفاقی حکومت کا بھی کہ یہ ایک ایسا منصوبہ ہے جہاں وفاقی حکومت اور سندھ حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم اتنا تیزی کے ساتھ یہ منصوبہ مکمل کر رہے ہیں۔ صوبہ سندھ اس پہ عمل درآمد کر رہا ہے، ویسے ہی ایک پروگرام تو ہے صوبہ بلوچستان میں، وہاں وفاقی حکومت عمل درآمد کر رہا ہے، تو وہاں بھی کچھ پروگریس ہوا ہے۔ ہمارا ریکویسٹ رہا ہے کہ اگر
सिंध की तर्ज पर हम सूबाई हुकूमत के थ्रू और इन NGOs के थ्रू अमल दरामद करें तो ट्रांसपेरेंसी भी बेहतर होगा, डिलीवरी भी ज़्यादा तेज़ होगी। मगर वैसे सूबा बलूचिस्तान में ये मंसूबा चल रहा है। हम चाहेंगे कि वज़ीर आज़म साहब भी आए और हम साथ मिल के वहाँ भी इफ्तिताह करें और कोशिश करें कि जो प्रोग्रेस बलूचिस्तान में भी इस मंसूबा के हवाले से हो रहा है वो हम तेज़ करें। वहाँ भी आप थोड़ा सा मंसूबे भी जो काम जो मेहनत मुफ्ती साहब ख़ास तौर पे जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स के हवाले से किया जा रहा है बलूचिस्तान में, मैं चाहूँगा कि उस पर भी अगर आपका विज़िट बन रहा है जैसे मुफ्ती साहब ने दावत दिया है तो उस पर भी थोड़ा सा गौर हो। वहाँ भी आपकी ज़रूर हमें वो मदद चाहिए होगा। एब्सोल्युटली बलूचिस्तान में मसले हैं, मसाइल हैं, तारीख़ी मसले हैं जो बहुत इन्वेस्टमेंट के बाद, मेहनत के बाद हल हो सकते हैं। एंड वो सिर्फ बलूचिस्तान के जितने भी मसले हैं जहाँ दहशतगर्दी के हवाले से और इस किस्म की चीज़ों के हवाले से किनेटिक एक्शन की ज़रूरत तो होगा, लेकिन सिर्फ किनेटिक एक्शन से हम बलूचिस्तान के मसले हल नहीं कर सकते। सूबाई हुकूमत का कोशिश यही है कि हम मंसूबे ऐसे लेकर आएँ कि हम बलूचिस्तान के अवाम के हार्ट्स एंड माइंड्स की जो जंग है वो भी जीतने के कोशिश कर रहे हैं। मगर वहाँ भी बहुत ज़रूरी है कि हमारे मीडिया बरादरी आए, हमसे इंगेज करे। चीफ मिनिस्टर साहब के जो मसले हैं, जो मुश्किलात हैं, मेरे ख़्याल में पाकिस्तान के बाकी सूबे एक तरफ और बलूचिस्तान की जो मुश्किलात हैं वो उस अंदाज से शायद हमें वफाकी सतह पे उस तरीके से हमें समझ नहीं आता। तो इट विल बी helpful I think if the Chief Minister would host you and थोड़ा सा उन मुश्किलात के हवाले से हम आपके इनपुट ले, आपकी मदद ले। It's not just about disinformation or about lack of coverage. Genuine challenges हैं, complex issues हैं और आजकल पाकिस्तान में complex issues के हल निकालने के लिए मेहनत करना पड़ता है। तो I would appreciate if your PFUG delegation when they visit Balochistan have a chance to engage with the Chief Minister on those issues as well. So thank you everybody. मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ और एक बार फिर आप सबको मुबारक हो on your 75th anniversary and इंशाअल्लाह ताला जब मैं इस्लामाबाद पहुँचता हूँ तो एक और मुलाकात बद साहब के साथ आपके तंजीम के साथ रहता है तो वो भी हम करेंगे। थैंक यू। सिंध काबीना के अरकान, PFUG के अहदेदार, PFG से अफजल भट्ट साहब, अरशद अंसारी साहब, लाला असद पठान साहब और दीगर, मैं हमारे जो कराची वाले उनका नाम नहीं लेता वक्त की तंगी से। मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने आज की दावत कबूल की और आज वज़ीर आला हाउस में आए हैं। तारीख़ को अगर हम देखें तो क़याम पाकिस्तान के फ़ौरन ही बाद फरवरी 1948 में दो विशनरी सहाफ़ी M.A. शकूर और इसरार अहमद ने कराची में सिंध यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की बुनियाद रखी। इसके बाद हैदराबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट भी वजूद में आई और 2 साल बाद 2 अगस्त 1950 खालिद जिन्ना हॉल में पाकिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने जन्म लिया और ये इसकी 75 साल तकरीब के हवाले से कल जो इवेंट है। मैं PFUJ को एक यूनियन नहीं बल्कि एक तहरीक समझता हूँ, एक ऐसी तहरीक जिसकी क़यादत मिनहाज बरना, निसार उस्मानी जैसे गयूर रहनुमाओं ने की। उन्होंने हर वक्त फ़ौजी और ज़रूरत पड़ने पर सिविल हुकूमतों के सामने भी आज़ादी सहाफ़त और मीडिया के वर्कर्स की माशी हकूक़ की जंग लड़ी। कौन भूल सकता है कि 1970 में वेज बोर्ड अवार्ड के नफाज के लिए 17 रोज़ा तारीख़ी हड़ताल को मशरक़ी या मगरबी पाकिस्तान के किसी अखबार की इशाअत नहीं की। ये इत्तेहाद अज़म ही था जिसने ताकत के ऐवानों को हिला दिया। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का किरदार, इन्होंने अपनी ज़िंदगी न सिर्फ अवामी हुकूक़, खुद मुख्तारी और जमहूरी उसूलों के फ़रोग़ के लिए वक़्फ़ की बल्कि आमरीत के सामने झुकने की बजाय फांसी को गले लगाना पसंद किया। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की क़यादत में सहाफ़त को भी वो ताकत मिली जिसने हक़ गोई का अलम बुलंद रखा
اور ان کی قربانی نے تمام صحافیوں کو مضبوط حوصلہ دیا جو جبر اور ظلم کے آگے نہ جھکے۔ جنرل ضیاء الحق کے ماشاءاللہ میں روزانہ مساوات کراچی پر پابندی لگی تو پی ایف یو جے ہی وہ پہلا فورم تھا جس نے یہ جرأت مندانہ قدم اٹھایا، احتجاج کیا، صحافیوں کو منظم کیا۔ ہر روز ریگل چوک پر صحافی اپنی گرفتاری پیش کرتے تھے، جس کا بعد میں سندھ ہاری کمیٹی نے بھی ساتھ دیا۔ جب لاہور میں مساوات پر پابندی لگی تو تحریک مال روڈ پہنچ گئی۔ ہمارے کچھ صحافی ساتھی جیسے ناصر زیدی، اقبال جعفری، خاور نعیم ہاشمی اور معذور صحافی مسعود اللہ کو کوٹ لکھپت جیل میں کوڑے مارے گئے۔ ملک بھر میں تقریباً 400 صحافی گرفتار ہوئے، مگر کسی نے بھی ضمانت نہیں لی، آمریت کے سامنے رحم کی اپیل نہیں کی۔ جنگ گروپ کے خلاف 1998 میں کارروائی کی گئی، اشتہارات اور نیوز پرنٹ بند کیے گئے اور FIA کے ذریعے دفاتر پر چھاپے مارے گئے، تو جہاں صحافی سراپا احتجاج تھے، پیپلز پارٹی بھی صحافیوں کے ساتھ کھڑی رہی۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے کراچی میں جنگ آفس سے فوارہ چوک تک ریلی کی قیادت کی۔ شہید محترمہ نے اپنے خطاب میں پیشکش کی کہ صحافی جب اور جہاں چاہیں احتجاج کریں، پیپلز پارٹی ان کے ساتھ کھڑی رہے گی۔ پی ایف یو جے اور پیپلز پارٹی کی یہ جدوجہد آج بھی جاری ہے۔ آج ہمارے چیلنجز بدل گئے ہیں مگر ہم رکے نہیں ہیں۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی زیر قیادت ہم آج بھی حق اور سچ کی آواز کو سپورٹ کرتے ہیں۔ صحافیوں کی حفاظت اور معاشی حقوق آج بھی ہماری اولین ترجیح ہیں۔ مجھے فخر ہے کہ سندھ نے پاکستان کا پہلا جرنلسٹ پروٹیکشن کمیشن قائم کیا تاکہ صحافیوں کے حقوق کا تحفظ کیا جا سکے، لیکن ہمیں اسے مزید طاقتور اور مؤثر بنانا ہوگا تاکہ کوئی بھی صحافی سچ بیان کرنے پر جان یا روزگار کے خوف کا شکار نہ ہو۔ میں آخر میں ایک بار پھر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج انہوں نے اس پروگرام میں شرکت کی، اور اس کے ساتھ ساتھ پی ایف یو جے اور سارے جرنلسٹ جو پاکستان سے ہیں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج چیف منسٹر ہاؤس میں ہماری دعوت قبول کی اور یہاں آئے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔ ہمارے لیے باعث فخر ہے، خوشی کی بات ہے کہ پی ایف یو جے اپنی پلاٹینم جوبلی کی تقاریب کراچی میں منعقد کر رہی ہے اور ملک بھر کے نمائندے یہاں موجود ہیں، اور ہمارے دوست ہیں، ساتھی ہیں صدر پی ایف یو جے افضل بٹ صاحب۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہاں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آج کے میزبان وزیر اعلیٰ سندھ اور میزبان یونین کراچی یونین آف جرنلسٹ اور کراچی پریس کلب کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ملک بھر سے آنے والے ایف ای سی کے ممبران کو یہاں آنے کا موقع دیا، کیونکہ جناب چیئرمین گو کہ یہاں میمن صاحب، شازیہ مری صاحبہ، نثار کھوڑو صاحب، سعید بھائی، ناصر شاہ صاحب، اللہ تعالیٰ نے مزید ترقی دے، لیکن یہ ہمارے فٹ پاتھ کے ساتھی ہیں سرفراز بوٹی صاحب، کہ مشکل سے مشکل حالات میں جب ہم کبھی پریس فریڈم کے لیے بیٹھتے تھے یا ورکر کے رائٹس کے لیے بیٹھتے تھے تو یہ چند چہرے تھے جو ہر کیمپ میں مشکل سے مشکل حالات میں ہمارے ساتھ تھے۔ میں ایک مرتبہ پھر اپنے ان ساتھیوں کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے پی ایف جے کے ساتھ اپنا وہ تعلق نبھایا۔ اس کے ساتھ ساتھ آج موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ہم اسلام آباد میں جناب چیئرمین صاحب کو ایک کامیاب سفارتی مہم پر نیشنل پریس کلب میں پہلے مبارکباد پیش کر چکے ہیں، کیونکہ پاکستان نے بھارت کی جارحیت کے بعد پاکستان کی مسلح افواج نے جو تاریخ ساز جواب دیا، دندان شکن جواب دیا، اس پاکستان کی فتح کو دنیا ماننے میں تذبذب کا شکار تھی۔ لیکن جو ہی بلاول بھٹو صاحب کی قیادت میں
سفارتی وفد امریکہ، یورپ اور یو کے گیا تو پھر پاک فوج کی اس فتح پر مہر تصدیق لگی تھی کہ واقعی پاکستان نے یہ تاریخ ساز فتح حاصل کیا. ایک مرتبہ پھر جناب چیئرمین میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ سینٹرل پنجاب اور اسلام آباد کے رہنے والے جرنلسٹوں کو انٹیریئر سندھ کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے کوئی اتنا علم نہیں تھا، اور خرابیاں بھی ہوں گی، لیکن 25-30 سال کی ایک انویسٹمنٹ بھی ہے پیپل پارٹی کا امیج خراب کرنے کے لیے. تو جب ہمارے سکھر یونین آف جرنلسٹ اور حیدرآباد یونین آف جرنلسٹ کے دوستوں نے شرجیل میمن صاحب کے ذریعے انٹیریئر سندھ کا دورہ کیا اور وہ ہسپتال دیکھے جیسے ہسپتال یورپ میں نہیں ملتے اور جہاں فری علاج ہو رہا تھا، تھر میں تعمیر و ترقی کا نیا انداز دیکھ کے لوگوں کا ویژن بدلا، سوچ بدلی. میری یہ چیف منسٹر سندھ اور میمن صاحب سے گزارش ہوگی کہ اسلام آباد سے جرنلسٹوں کے وفود کا جو سلسلہ رک گیا ہے اس کو دوبارہ شروع کرے، تاکہ وہ آ کر سندھ کے اندر دیکھیں اور لا کے جا کے لوگوں کو بتائیں کہ اندر کی صورتحال کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں انفارمیشن منسٹر اور وزیر اعلیٰ سندھ کا شکر گزار ہوں، اور آپ کے ذریعے بلاول بھٹو صاحب اور آصف علی زرداری صاحب کا، کہ سندھ وہ پہلا صوبہ تھا جس نے جرنلسٹ پروٹیکشن بل پاس کیا، اور یہ اعزاز بھی سندھ کو حاصل ہے کہ پہلا سیکٹریٹ قائم ہو گیا ہے، جس پر میں پاکستان بھر کے جرنلسٹوں کی طرف سے آپ کا شکر گزار ہوں. لیکن جناب چیئرمین، جناب وزیر اعلیٰ صاحب، آپ نے اپنے صوبے میں ایک منیمم ویج کا تعین کر رکھا ہے. انفارچونیٹلی پاکستان کے بڑے بڑے ایسے میڈیا ہاؤس ہیں جو اس منیمم ویج، وہ تو انسکلڈ لیبر ہے جو آپ نے منیمم ویج کا تقرر کیا ہے، جہاں کیمرہ مین کو آپ دیکھیں گے، رپورٹرز کو آپ دیکھیں گے، ان کو بھی 20-25 ہزار پہ دیا جا رہے ہیں. منیمم ویج پہ عمل درآمد نہیں کیا جا رہا. میری سعید غنی صاحب، آپ کو ہم ویسے بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن چیئرمین صاحب اور سی ایم صاحب کے ذریعے میری درخواست ہوگی کہ، اور میمن صاحب بیٹھے ہیں، کہ کم از کم سندھ کے میڈیا ہاؤسز کو اس بات کا پابند کیا جائے کہ وہ منیمم ویج کا جو سرکاری قانون ہے اس پر عمل درآمد کریں. اگر کوئی میڈیا ہاؤس پر اس پر عمل درآمد نہیں کرتا تو میمن صاحب اس کو تھوڑے سے اسکریو بھی ٹائٹ کریں اور اس کے اشتہار بھی بند کریں، تاکہ عام جرنلسٹ جو ہے اس کو ریلیف مل سکے. میں جناب چیئرمین آپ کی بات زیادہ سننا چاہتا ہوں، صرف ایک مرتبہ پھر تمام دوستوں کی جانب سے آپ کا اور محترمہ شہید بھٹو کا، کہ جب بی بی شہید پہلی دفعہ اسلام آباد آئیں جلاوطنی کے بعد تو 2 جگہ پہ گئی تھی. مظہر صاحب اس وقت اسلام آباد ہوتے تھے میرے ساتھ، تو اس وقت پریس فریڈم موومنٹ بھی چل رہی تھی اور عدلیہ کی آزادی کی موومنٹ بھی چل رہی تھی. بی بی شہید کو بہت روکا گیا، لیکن انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے میں پی ایف جے کے کیمپ میں آؤں گی، اور وہ اس وقت بھی اسلام آباد میں سخت ترین حالات میں، بدامنی کے حالات میں، دہشت گردی کے حالات میں پی ایف جے کے کیمپ میں تشریف لائی تھی. اور اس وقت بھی انہوں نے پلیج کیا تھا کہ پی ایف جے پریس فریڈم کی جو جدوجہد کرے گی اور ورکر رائٹس کے لیے جو جدوجہد کرے گی وہ ہمارے ساتھ ہوں گی. سعید غنی صاحب ادھر موجود تھے، ان کا ہمیں فائدہ تھا، ان سے پوچھے بغیر ہم کویشچن آور میں کویشچن ڈال دیا کرتے تھے. یہ ہمیں اختیار تھا، اور یہ اختیار میں شازیہ مری صاحبہ نے بھی دیا ہوا ہے. میں امید رکھتا ہوں کہ آپ اپنی پوری ٹیم کو اسی طرح کہیں گے کہ جب ہم ورکر رائٹ کی بات کریں، پریس فریڈم کی بات کریں، تو وہ انہی دوستوں کی طرح ہمارے ساتھ تعاون کریں. ایک مرتبہ پھر آپ کا شکریہ. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ بٹ صاحب. ہمارے درمیان اس وقت وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بھٹی صاحب بھی موجود ہیں.
موقع تو نہیں ہے لیکن میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے شہر کے کچھ لوگوں کا ایک سانحہ ہوا، بس پہ فائرنگ ہوئی اور کراچی سے تعلق رکھنے والے کچھ قوال تھے ہمارے، ان کے 3 لوگ شہید ہوئے، کئی زخمی ہوئے، لیکن اس کے بعد جس طرح بلوچستان حکومت نے اور خاص طور پہ آپ نے اس میں دلچسپی لی، ان کا علاج کروایا، ان کا خیال رکھا، اس پر وہ تو آپ کے مشکور ہیں ہی، لیکن ان کے بیہاف پہ میں بھی آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ میں گزارش کروں گا سرفراز بگٹی صاحب سے کہ وہ آئیں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آنریبل چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب، آنریبل چیف منسٹر سندھ، آنریبل ممبرز آف دا سندھ کیبنٹ، پی ایف یو جے کے پریزیڈنٹ اور پاکستان بھر سے آئے ہوئے جرنلسٹ دوست، السلام علیکم جی۔ مجھے آج شکریہ ادا کرتا ہوں سی ایم سندھ کا کہ انہوں نے یہ موقع دیا کہ میں اس ڈنر کو بھی اٹینڈ کروں اور آپ کے ساتھ آپ کے جو 75 سالہ تقریبات ہیں جس کی آپ خوشیاں منا رہے ہیں اس میں بھی شرکت کر سکوں۔ میں اپنے اور آپ کے درمیان، چیئرمین صاحب کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا زیادہ، صرف بلوچستان کے حوالے سے میں آپ کو اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ بلوچستان میں جہاں جرنلزم، فریڈم آف ایکسپریشن بہت مشکل ہو گئی ہے، وہاں پر ریئلٹیز اور پرسیپشنز جو ہیں وہ بھی بلوچستان کے حوالے سے بہت ڈیفرنٹ ہے۔ میں یہ امید کرتا ہوں کہ بلوچستان میں جہاں بہت سارے ایسے کام ہو رہے ہیں جو کہ ہماری مین سٹریم میڈیا یا مین سٹریم جرنلزم کی نظر سے نہیں گزر رہے ہیں، انفارچونیٹلی ان کا بھی کبھی کبھار دکھ ضرور ہوتا ہے۔ اسی لیے میری یہ گزارش ہوگی کہ آئی ہوپ آواز آ رہی جی، تو میں یہ گزارش ضرور کرنا چاہتا ہوں بٹ صاحب آپ کے ساتھ کہ آپ پہلے بھی جب کوئٹہ تشریف لائے ہمارے پاس تو ہم نے کوشش کی کہ آپ کو جو بلوچستان کی ریئلٹیز ہیں ان کے بارے میں بتایا جا سکے، اور جہاں جو تھوڑا بہت پازیٹیو کام ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ جب سے پاکستان پیپلز پارٹی کی وہاں پہ گورنمنٹ آئی ہے تو ہم نے عوامی دوست منصوبے جو وہاں پہ شروع کیے ہیں، اس میں جہاں ہماری محترمہ بینظیر بھٹو اسکالرشپ پروگرام ہے، وہاں پر پیپلز ٹرین سروس ہے، وہاں پر پیپلز ایئر ایمبولینس ہے، سو اینڈ سو آن، اس کی میں نے دیکھا ہے کہ کہیں پر بھی وہ پذیرائی نہیں مل پاتی ہے، بیکاز ود آل اپالوجیز کہ ہماری میڈیا کا جو انڈسٹری ہے، جس طرح آپ خود ذکر کر رہے ہیں، جو بڑے بڑے انڈسٹری ہاؤسز ہیں وہ اتنے کمرشلائزڈ ہو گئے ہیں کہ بلوچستان شاید ان کو وہ بزنس نہیں دے پاتا ہے جو باقی پروونسز دے پاتے ہیں۔ لیکن میں شرجیل میمن صاحب کا یہاں پر بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ مل کے انشاءاللہ تعالی ہم بلوچستان کی صورتحال میں جو پازیٹیو چیزیں ہیں وہ بہت جلد مین سٹریم میڈیا میں اور باقی جرنلزم میں بھی انشاءاللہ تعالی اس کو پلان کریں اور وہ آپ کی نظر سے گزریں گے۔ آخر میں شکریہ مراد علی شاہ صاحب کا ادا کرتے ہوئے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں بٹ صاحب آپ سے کہ آپ جس طرح آج سندھ تشریف لائیں، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ بلوچستان تشریف لائیں، اور بلوچستان میں ہم آپ کو نہ صرف کوئٹہ میں بلکہ بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں لے کے جانا چاہتا ہوں۔ میں آپ کو وہ دکھانا چاہتا ہوں بلوچستان میں چینج جو پچھلے کئی عرصے سے آنا شروع ہوئی ہے، دو کہ وی آر فار بیہائنڈ، اور جس قسم کی جرنلزم آپ یہاں سندھ میں کر پاتے ہیں یا جس قسم کی جرنلزم آپ پنجاب میں تو خیر شاید بہت اچھی کر پاتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں ظاہر ہے آپ کو پرابلمز ہیں، اس کی ہمیں انڈرسٹینڈنگ بھی ہے، لیکن اس کے باوجود میں آپ کو پورے بلوچستان میں لے کے جانا چاہتا ہوں، آپ کو بلوچستان کا جو پازیٹیو امیج ہے وہ بھی دکھانا چاہتا ہوں، اور جو پرابلمز ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور ریئلٹیز اور پرسیپشنز کا جو فرق ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میرے پریزیڈنٹ آئے ہوئے ہیں کوئٹہ سے، ان کو پتہ ہے کہ ہم نے جو ورکنگ ریلیشن شپ رکھا ہوا ہے اپنے جرنلسٹ کے ساتھ، جرنلسٹ کو اگر کہیں بلوچستان میں کانٹا بھی چھپتا ہے تو میں پہلا آدمی ہوتا ہوں، یہ اس بات کی گواہی دیں گے خلیل صاحب کہ میں وہاں پر پہنچتا ہوں اور ان کے اس دکھوں کا مداوع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم نے وہاں پر میڈیا کے لیے ہاؤسنگ اسکیم جو ہے جو ان کا پچھلے 20 سال سے ایک مطالبہ تھا وہ ہم نے جو ہے وہ پورا کر دیا ہے اور ان کو زمین پرووائڈ کر دی ہے، اور ہم ابھی کوشش میں ہیں کہ وہاں پر ان کو نہ صرف آسان ایک ساتھ میں ہم گھر بھی بنا کے دیں گورنمنٹ آف بلوچستان کی طرف سے تاکہ جرنلسٹ کی ویلفیئر ہو سکے۔ میں آخر میں ایک بار پھر آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پاکستان زندہ باد۔ ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ آج کی اس عشائیہ کی تقریب میں
چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب موجود ہیں. میں وہ یقیناً چیئرمین صاحب اس پہ بات نہیں کریں گے، لیکن میں بٹ صاحب کی ایک بات تھی جو انہوں نے پرسیپشن کی بات کی. ہمیں سرٹیفکیٹ چاہیے ہوتا ہے ووٹر سے، اور ووٹر ہمیں ہر الیکشن میں سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں. جو ہم سے مطمئن نہیں ہیں، ہم سونے کے ہو جائیں وہ تبھی مطمئن نہیں ہوں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کام پیپلز پارٹی نے سندھ میں کیے ہیں اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کی سیٹیں ہر انتخاب میں بڑھ رہی ہیں، ووٹ ہمارے بڑھ رہے ہیں، اور کراچی اور حیدرآباد کی تاریخ میں پہلی مرتبہ پیپلز پارٹی کے میئر منتخب ہو کر آئے. تو یہ کوئی کم کامیابی نہیں ہے. ہم کچھ کر رہے ہیں تو اس کے بدلے میں ہمیں جو صوبہ سندھ کے لوگ ہیں وہ کامیابی عطا دے رہی ہے. اب میں گزارش کروں گا چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور آج کی اس تقریب سے خطاب کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں آج بہت خوش ہوں کہ ایک بار پھر میں پی ایف یو جے سے انٹریکٹ کر رہا ہوں. آپ نے ہمیں نیشنل پریس کلب میں دعوت دیا تھا اور آج سی ایم صاحب نے آپ کو یہاں دعوت دیا ہے. وی آر سیلیبریٹنگ 70th anniversary 75th anniversary of the PFUJ, and I'd like to second the Chief Minister's statement کہ PFUJ خود ایک تحریک ہے اور پاکستان کی ہر جنریشن ایوری جنریشن آف جرنلسٹ نے اس تحریک میں اپنا حصہ ڈالا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی خاص طور پہ PFUJ کا شکر گزار ہے کہ جب MRD کی موومنٹ چل رہی تھی اور جہاں سیاسی کارکن جمہوری پسند سیاستدان جدوجہد کر رہے تھے جمہوریت کے لیے، ساتھ ساتھ قدم بقدم جو صحافی برادری ہے وہ اپنا آزادی کے لیے، فریڈم آف دا پریس کے لیے جدوجہد کر رہے تھے. اور مظہر عباس صاحب مجھے بتا رہا تھا کہ جس طریقے سے PFUJ نے احتجاج کیا جب مساوات پہ پابندی لگی اور اس پہ بھی جو قربانیاں آپ کے سینئرز نے دیے. پھر اس کے بعد مجھے یاد ہے جب ARD کی جدوجہد چل رہا تھا اور جمہوریت کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی اور دوسرے جمہوری جماعتیں جدوجہد کر رہے تھے تو وہیں PFUJ اپنے آزاد صحافت کے لیے جدوجہد کر رہے تھے. اور خاص طور پہ جب اس عامر کی آخری لمحات میں جو پابندیاں لگانے شروع لگے اور ٹیلی ویژن چینلز پہ بھی پابندیاں لگی تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو بھی آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی تھی. جب شہید بی بی واپس آئی تھی پاکستان 2007 میں تو اس کیمپین کے سلسلے میں وہ بار بار آپ کے پریس کلبز پہ اور آپ کے فورمز کے ساتھ انگیج کرتے آ رہے ہیں. اندرونی لحاظ سے اور آج بھی آزاد صحافت کے حوالے سے چیلنجز ہیں، مگر میں ان چیلنجز کے علاوہ آج بات کرنا چاہنا ہوں. ہم پاکستان کی میڈیا کمیونٹی کو PFUJ از اے تنظیم بٹ براڈلی جو پاکستان کے میڈیا پرسنز ہیں، جو جرنلسٹ ہیں، میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے پاکستان کی میڈیا میں ہمارا اس بھارت کے ساتھ جو 5 دن کا جنگ رہا، پاکستان کی میڈیا برادری نے عالمی سطح پہ ایک مقابلہ ہو رہا تھا. بھارتی صحافت اور پاکستان کی صحافت آمنے سامنے آ گیا اور میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ جس طریقے سے پاکستان کی ایئر فورس نے بھارت کو 6-0 ہرایا ہے تو ویسے ہی ہمارا صحافی برادری نے بھارت کے صحافی برادری کے مقابلے میں آپ نے اپنا لیجٹمیسی کو، آپ نے اپنا کریڈیبلٹی کو اور آپ نے اصل معنی میں جو فریڈم آف دا پریس ہوتا ہے اس کا ثابت کیا. اور دنیا نے دیکھا کہ جب بھارت کے میڈیا سینئر میڈیا اینکرز جو ہم سب جانتے ہیں اور جن کے بڑے بڑے نام ہیں، وہ سب اپنے میڈیا کے، اپنے ملک کے، اپنے ریاست کے پروپیگنڈسٹ بن چکے، ڈس انفارمیشن، جھوٹ پہ مبنی
براڈ کاسٹ 5 دن کے لیے لگاتار چلا رہے تھے، تو وہی پاکستان کی ٹرانسپیرنسی کی وجہ سے، ہمارا صحافی کے کریڈیبلٹی کی وجہ سے، فیکٹ کی رپورٹنگ کی وجہ سے اور صحیح جواب دینے کی وجہ سے پاکستان نے وہ بیانیہ کا جنگ کے دوران بھی جیتا، اور شکر الحمدللہ آج تک ہم جیتتے آ رہے ہیں۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جنگ سے پہلے ہمارے ڈیجیٹل میڈیا پہ کوئی پابندیاں تھیں، تو جنگ کے دوران اندازہ ہوا کہ اصل میں یہ سارے ہمارے اثاثے ہیں، اور ہم شکر گزار ہیں حکومت کے، ان دنوں میں انہوں نے وہ پابندیاں ہٹائیں، اور میرے خیال میں آج تک وہ پابندیاں واپس نہیں آئی ہیں۔ تو امید ہے کہ جس انداز سے خاص طور پہ ڈیجیٹل میدان میں یہ احساس ہوا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ڈیجیٹل میڈیا واریئرز خاص طور پہ جو جنریشن زی نے کردار ادا کیا، اس کا بھی ہم شکر گزار ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ اسی طریقے سے وفاقی حکومت کو ہمارا صحافی برادری کا ایسی قدر کریں گے، ایسے احساس کریں گے، اور شاید اپنے کچھ پالیسیز پہ نظر ثانی کر سکیں گے۔ اس سلسلے میں میں چاہوں گا کہ جیسے آپ نے کہا ہے کہ سندھ واز دا فرسٹ پروونس ٹو پاس دی پروٹیکشن فار جرنلسٹ لیجسلیشن، ہم چاہیں گے کہ اس لیجسلیشن کو ہم زیادہ فعال کریں، آپ کی مدد چاہیں گے کہ آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں تاکہ ہم مزید بہتری لے کر آ سکتے ہیں، مگر ساتھ ساتھ ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ بھی ہمیں مدد کریں کہ اس دوران جہاں ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن باقاعدہ ایک ہتھیار بن چکا ہے، اور یہ ہتھیار کبھی کبھار انتہا پسند اور دہشت گرد اور نفرت پھیلانے والے استعمال کرتے ہیں، اور کبھی کبھار ہمارا دشمن ملک بھارت، ہم نے دیکھا کس طریقے سے انہوں نے جنگ کے دوران استعمال کیا، اور جب جنگ نہیں ہو رہا ہے تو خاص طور پہ بلوچستان کے کانٹیکس میں، مگر اسی طریقے سے کچھ ہمارے سندھ کے صوبے کے حوالے سے، کچھ کشمیر کے حوالے سے، مختلف انداز میں ہمارے پڑوسی ممالک منفی پروپیگنڈا پھیلاتے ہیں، ڈس انفارمیشن پھیلاتے ہیں۔ تو ہم جہاں چاہیں گے کہ ہمارا جرنلسٹ پروٹیکشن کے حوالے سے لیجسلیشن بہتر ہو جائے، وہاں ہم PFUJ کی مدد چاہیں گے کہ ہم اس ڈس انفارمیشن کا مقابلہ کرنے کے لیے کس طریقے سے سندھ میں اپنا قانون سازی کر سکیں گے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے شہریوں کو ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن کی نقصان سے بچا سکیں۔ میں وزیر انفارمیشن منسٹر آئی اپریشیٹ کہ آپ کو گمبت اور دوسرے جو سندھ کے ترقی کے منصوبے ہیں ان کے دورے کروائیں۔ میں چاہوں گا کہ یہ سلسلہ جاری رہے، اور مختلف صوبے کے جو جرنلسٹ کی تنظیمیں ہیں، آرگنائزیشنز ہیں ہر صوبے کے، وفاق کے جو ادارے ہیں، ہم ان کو سندھ میں بار بار ان کا بلائیں، ہمارے مہمان بنیں مختلف شہروں کے، تاکہ ہم اپنا چیلنجز بھی دکھا سکیں، سمجھا سکیں کہ اگر ہم مشکلات کے سامنے کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں، اور جو ہم نے مشکل سے کامیابیاں حاصل کیے ہیں، چاہے وہ صحت کے شعبے میں ہو، چاہے وہ ہمارے خاص طور پہ سندھ میں اس وقت جو ہم سیلاب متاثرین کے لیے 2.1 ملین ہاؤسز بنا رہے ہیں، اور یہ دنیا میں سب سے بڑا ہاؤسنگ ریکنسٹرکشن کا منصوبہ ہے، اور ہم نہ صرف اس کو اس لحاظ سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ گھر بن رہے ہیں اور روٹی کپڑا مکان تو ہمارا وعدہ ہی تھا، مگر یہ ایک ویمنز امپاورمنٹ کا بھی اس کا ایک پہلو ہے۔ اس لیے دس از دی لارجسٹ سنگل لارجسٹ ایسٹ ٹرانسفر پروگرام سنس شہید ذوالفقار علی بھٹو's لینڈ ریفارمز، جہاں ہم نہ صرف گھر بنا کے دے رہے ہیں، مگر اکثریت یہ جو زمین تھا جہاں یہ مکان تھے وہ حکومت سندھ کا زمین ہے، تو ہم نے ہر گھر کے لیے جو گھر کا عورت ہے ان کا نام
کر دیا ہے اینڈ ویو گیون دیم, وہ مالکانہ حقوق دیے ہیں ان کو. تو اٹ از ناٹ اونلی اے ہاؤسنگ ریکنسٹرکشن پروگرام, اٹ از اے ویمنز امپاورمنٹ پروگرام, اٹ از اے پاورٹی الیویشن پروگرام, جہاں پہلی دفعہ ان عورتوں کے بینک اکاؤنٹس بن رہے ہیں اور وہ باقاعدہ ایک ایسٹ ہولڈرز بن چکے ہیں, اور اس طریقے سے معاشی انداز میں ہر لحاظ سے ایک بہتری آ رہا ہے. اور ہم چاہیں گے کہ یہ پروگرام بھی شرجیل میمن صاحب آپ کو دکھائے. یہ ہم شکر گزار ہے وزیر اعظم کا بھی اور وفاقی حکومت کا بھی کہ یہ ایک ایسا منصوبہ ہے جہاں وفاقی حکومت اور سندھ حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ ہم اتنا تیزی کے ساتھ یہ منصوبہ مکمل کر رہے ہیں. صوبہ سندھ اس پہ عمل درآمد کر رہا ہے. ویسے ہی ایک پروگرام تو ہے صوبہ بلوچستان میں, وہاں وفاقی حکومت عمل درآمد کر رہا ہے, تو وہاں بھی کچھ پروگریس ہوا ہے. ہمارا ریکویسٹ رہا ہے کہ اگر سندھ کی طرز پر ہم صوبائی حکومت کے تھرو اور ان این جی اوز کے تھرو عمل درآمد کرے تو ٹرانسپیرنسی بھی بہتر ہوگا, ڈلیوری بھی زیادہ تیز ہوگی. مگر ویسے صوبہ بلوچستان میں یہ منصوبہ چل رہا ہے. ہم چاہیں گے کہ وزیر اعظم صاحب بھی آئے اور ہم ساتھ مل کے وہاں بھی افتتاح کرے اور کوشش کرے کہ جو پروگریس بلوچستان میں بھی اس منصوبہ کے حوالے سے ہو رہا ہے وہ ہم تیز کریں. وہاں بھی آپ تھوڑا سا منصوبے بھی جو کام جو محنت بگٹی صاحب خاص طور پہ جو اسکالرشپ پروگرامز کے حوالے سے کیا جا رہا ہے بلوچستان میں چاہوں گا کہ اس پہ بھی اگر آپ کا وزٹ بن رہا ہے جیسے بگٹی صاحب نے دعوت دیا ہے تو اس پہ بھی تھوڑا سا غور ہو. وہاں بھی آپ کی ضرور ہمیں وہ مدد چاہیے ہوگا. ایبسلیوٹلی بلوچستان میں مسئلے ہیں, مسائل ہیں, تاریخی مسئلے ہیں جو بہت انویسٹمنٹ کے بعد محنت کے بعد حل ہو سکتے ہیں. اینڈ وہ صرف بلوچستان کی جتنے بھی مسئلے ہیں جہاں دہشت گردی کے حوالے سے اور اس قسم کی چیزوں کے حوالے سے کنیٹک ایکشن کی ضرورت تو ہوگا, لیکن صرف کنیٹک ایکشن سے ہم بلوچستان کے مسئلے حل نہیں کر سکتے. صوبائی حکومت کا کوشش یہ ہے کہ ہم منصوبے ایسے لے کر آئیں کہ ہم بلوچستان کے عوام کے ہارٹس اینڈ مائنڈس کی جو جنگ ہے وہ بھی جیتنے کی کوشش کر رہے ہیں. مگر وہاں بھی بہت ضروری ہے کہ ہمارے میڈیا برادری آئے, ہم سے انگیج کرے. چیف منسٹر صاحب کے جو مسئلے ہیں, جو مشکلات ہیں, میرے خیال میں پاکستان کے باقی صوبے ایک طرف اور بلوچستان کی جو مشکلات ہیں وہ اس انداز سے شاید ہمیں وفاقی سطح پہ اس طریقے سے ہمیں سمجھ نہیں آتا. تو اٹ ول بی ہیلپفل آئی تھنک اف دا چیف منسٹر وڈ ہوسٹ یو اینڈ تھوڑا سا ان مشکلات کے حوالے سے ہم آپ کے انپٹ لیں, آپ کی مدد لیں. اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ disinformation or about lack of coverage. Genuine challenges ہیں, complex issues ہیں, اور آج کل پاکستان میں complex issues کے حل نکالنے کے لیے محنت کرنا پڑتا ہے. تو I would appreciate if your PFUG delegation when they visit Balochistan have a chance to engage with the Chief Minister on those issues as well. So thank you everybody. میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں, اور ایک بار پھر آپ سب کو مبارک ہو on your 75th anniversary. and انشاءاللہ تعالی جب میں اسلام آباد پہنچتا ہوں تو ایک اور ملاقات بٹ صاحب کے ساتھ, آپ کا تنظیم کے ساتھ رہتا ہے, تو وہ بھی ہم کریں گے. تھینک یو. میری گزارش ہوگی تمام دوستوں سے کبھی اپنی نشستوں میں بیٹھے رہیں. ایک چھوٹی سی ایکسچینج آف سوینئرس کی تقریب ہے, وہ ہو جائے تو اس کے بعد ہم کھانے کے لیے آپ کو زحمت دیں گے. میں گزارش کروں گا PFUG کے جو عہدیداران ہیں ان سے کہ وہ چیئرمین صاحب کو جو شیٹ پیش کرنا چاہتے ہیں وہ اگر یہاں آ جائیں سامنے اسٹیج پہ تو آسانی سے پیش ہو سکتے ہیں. سر ٹھیک ہے
میری گزارش ہوگی کہ باقی تمام دوست اپنی نشستوں پہ چلے جائیں. ابھی چیئرمین صاحب تمام مہمانوں کو جو عہدیدار ہیں ان کو کچھ سوینئرز پیش کریں گے اجرک اور ٹوپی کے, سندھی ٹوپی اور اجرک. نہیں ٹھیک ہے, تو ٹوپی بڑی ہے, سر چھوٹا ہو گیا ان کا, پہلے بڑا تھا چھوٹا ہو گیا. ہاں ٹھیک, سب کے لیے ہونا چاہیے. فاضل صاحب, میں ایک مرتبہ اور مانی شروع تھی باہر, ہاں مانی شروع تھی باہر مانی شروع تیار, ہاں تیار, دروازہ کھلا چاہیے, دروازہ کھلا اٹھا چیک بچے کے جلدی. جہاں سے تمام دوست جن دروازوں سے انٹر ہوئے تھے اس کے سامنے بوفے ہے, وہ کھانا وہاں سرو ہو گیا ہے. آپ مہربانی